چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ چلیں، بحث چل رہی تھی، بات چل رہی تھی صفات حروف کی، ٹھیک۔ صفات حروف میں سے دو صفتیں اس سے پہلے کے دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج صفات حروف میں سے دو صفت قلقلہ اور لین، ٹھیک۔ جیسا کہ دستور ہے کسی بھی کلمے کے سلسلے میں جب بحث کرتے ہیں ہم تو سب سے پہلے اس کے لغوی معنی بیان کرتے ہیں۔ لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ ٹھیک۔ قلقلہ لغت میں کیا معنی رکھتا ہے؟ قلقلہ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لغت میں قلقلہ کے معنی ہیں اضطراب کے، بے قراری کے، ہل جانا، لرزنا، کانپنا، یہ اس طریقے کا معنی۔ قلقلہ یعنی اضطراب، قلقلہ یعنی بے قراری، قلقلہ یعنی ہل جانا، ٹھیک۔ یہ لغت میں ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ اضطراب، اضطراب، ہل جانا، ٹھیک۔ اور بھی یہ جو اس طریقے کے کلمات آئیں گے وہ اس طریقے کا معنی رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بے قراری، اضطراب، ہل جانا، لرزنا، کانپنا، یہ اس طریقے کا معنی، ٹھیک۔ یہ تو لغت میں ہو گیا، ٹھیک۔ اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی کا مطلب علم تجوید میں، علم تجوید میں قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ علم تجوید میں قلقلہ یعنی ساکن حرف کو بہت ہلکی سی حرکت دینا، ساکن حرف کو بہت ہلکی حرکت دینا، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ جو حرف ساکن ہے، جس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، جو حرف ساکن ہے، ساکن کو بڑی ہلکی سی مختصر سی حرکت دے کر کے پڑھنا، جبکہ ساکن حرکت نہیں ہے، لیکن اسی ساکن والے حرف کو تھوڑی سی حرکت دینا ہے، پوری حرکت نہیں۔ پوری حرکت دو گے تو متحرک ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو اسی کو کہتے ہیں قلقلہ، ٹھیک۔ کون کون سے حروف ایسے ہیں کہ جو یہ صفت رکھتے ہیں، یعنی جن کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی ساکن ہوں تو ہلکی سی حرکت دے کر کے پڑھنا چاہیے؟ کون کون سے حرف ہیں؟ یہ 5 حرف ہیں۔ کیا ہے؟ 5 حرف ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو سب کو ملاؤ گے تو کیا بنے گا؟ قطب جد، قطب جد۔ یہ اس میں 5 حرف آ گیا آپ کے، ہاں، ٹھیک۔ ہاں، ان 5 حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف قلقلہ۔ ان 5 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ سوال، کیوں حروف قلقلہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حروف جب ساکن ہوں تو اس کو ہلکی سی حرکت دے کر پڑھنا چاہیے۔ یہ حروف جب ساکن ہوں تو ان کو ہلکی سی، بہت معمولی سی حرکت دے کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ آخر سوال یہ ہے کہ جب ساکن ہیں
تو دوسرے حروف جیسے ساکن ہوتے ہیں تو جیسے ان کو پڑھا جاتا ہے، یہ 5 کو کیوں نہیں پڑھتے ویسے ہی؟ کیوں ہلکی سی حرکت دیں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ان 5 حرفوں کو قلقلہ کے ساتھ، یعنی جب ساکن ہوں، ہلکی سی حرکت دے کر آپ نہیں پڑھیں گے تو وقف کے وقت اصلاً ظاہر نہیں ہوگا کہ آخری حرف کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کون سا حرف ادا کیا ہے، اسی لیے ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سا حرف ہے۔ باقی دوسرے حروف ساکن آپ جب ان کو پڑھیں گے تو وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان 5 کے علاوہ دوسرے حروف جب ساکن ہوتے ہیں اور ان کو سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ 5 حروف ایسے ہیں اگر یہ ساکن ہوں اور آپ ان کو ساکن ہی پڑھیں تو یہ ظاہر نہیں ہوں گے، اسی لیے ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ ظاہر ہو سکیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ابو وسیم؟ ہاں ایک مرتبہ اور سنو، قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے حرف ساکن کو ہلکی اور معمولی حرکت دینا۔ بیٹا آئیڈیو بند کریں گے اپنا؟ حرف ساکن کو ہلکی سی حرکت دینا، حرف ساکن کو، ٹھیک؟ یہ 5 حروف ہیں جن کو قلقلہ کہا جاتا ہے، حروف قلقلہ کہا جاتا ہے یا صفت قلقلہ رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ 5 حرف جب ساکن ہوں تو ان کو ہلکی سی حرکت دے کر پڑھیں گے، ٹھیک؟ کہاں پر؟ جب کلمے کے شروع میں ہوں یا آخر میں ہوں، جب کلمے کے شروع یا آخر میں ہوں اور ساکن ہوں تو ان کو صفت قلقلہ کے ساتھ یعنی ہلکی سی حرکت دے کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں آخر ان 5 حرفوں کو جب ساکن ہوں تو ہلکی سی حرکت دے کے پڑھیں گے؟ ہم تو دوسرے حروف جب ساکن ہوتے ہیں تو ساکن ہی کی طرح پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی ساکن کی طرح پڑھنا چاہیے، ان کو کیوں حرکت دے کے پڑھیں گے؟ جواب، کیونکہ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں اگر آپ ان کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو ظاہر نہیں ہو پائیں گے، سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آخری حرف کون سا حرف تھا۔ لیکن جب صفت قلقلہ کے ساتھ ہلکی سی حرکت دے کر کے پڑھیں گے تو باقاعدہ ظاہر ہوں گے یہ حروف، سننے والے کو پتہ چلے گا کہ آخر میں کون سا حرف تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں پیٹ نہیں بھرا؟ کب سے کھا رہا ہے؟ ہاں سمجھ میں آئی قلقلہ کیا ہے؟ ایک بار اور سنو، قلقلہ لغت میں کیا معنی ہے قلقلہ کے؟ اضطراب، لرزنا، ہل جانا، ٹھیک ہے؟ علم تجوید میں قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ علم تجوید میں قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساکن والے حرف کو، جو حرف ساکن ہے اس کو ہلکی سی حرکت دینا۔ ختم ہو گیا، ٹھیک؟ وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کو ساکن ہوں تو ہلکی سی حرکت دے کر پڑھیں گے؟ یہ 5 حروف وہ ہیں کہ جب یہ ساکن ہوں تو انہیں ہلکی سی حرکت دے کر پڑھنا چاہیے، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ یہ بات پوری ہوگی۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے خالی کہ کیوں جب یہ ساکن ہوں تو ان کو ہلکی سی حرکت دینی ہے؟ یہ 5 حروف جنہیں حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، جب یہ ساکن ہوں تو ان کو ہلکی سی حرکت دے کر کیوں پڑھنا چاہیے؟ جواب، کیونکہ اگر آپ ان کو ہلکی سی حرکت دے کر نہیں پڑھیں گے تو یہ حرف ظاہر نہیں ہو پائیں گے، سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا حرف تھا جو آپ نے پڑھا۔ لیکن جب آپ قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے،
ساکن جب ہوگا حرکت دے کے ہلکی سی پڑھیں گے تو یہ حروف ظاہر ہوں گے، سننے والے کو باقاعدہ طور پر علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون سا حرف تھا۔ ٹھیک؟ جی ہاں، اب چلیے اس کے بعد ایک دو اہم نکتہ ہے۔ ٹھیک، پہلی بات اہم نکتے میں ہلکی سی حرکت دینا ہے، اگر ذرا سا بھی اس پر زور دیں گے، اس کو کھینچ دیں گے تو یہ سکون حرکت میں بدل جائے گا، پھر غلط ہو جائے گا۔ قلقلہ میں کہا ہلکی حرکت دینا ہے، معمولی حرکت دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ذرا سا بھی حرکت دینے میں لاپرواہی کریں گے، یا یوں کہا جائے کہ اگر حرکت بڑھ جائے گی تو سکون حرکت میں بدل جائے گا، اور عربی میں یہ غلط ہے کہ جو حرف ساکن ہو اس کو حرکت دے کر پڑھا جائے، غلط ہو جائے گا، لہذا پھر یہ قلقلہ والا نہیں رہ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک یہ ہو گئی۔ ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک، کہ حروف قلقلہ کو جو حرکت دی جائے گی ہلکی سی، اس پہ بہت زیادہ زور نہیں دینا ہے کہ وہ حرکت میں بدل جائے۔ ٹھیک، دوسرا نکتہ، جو حروف اس کے مقابلے میں ہیں جن میں صفت قلقلہ نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو سکون کے وقت قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، ان کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو حروف یہ صفت نہیں رکھتے، ان 5 کے علاوہ جو بقیہ حروف ہیں 28 یا 29 میں سے کتنے مولانا؟ 23 یا ہاں، ان کو بغیر قلقلہ کے پڑھنا ہے، یعنی ان کے سکون کو سکون ہی پڑھنا ہے، ان کے سکون کو حرکت، ہلکی سی حرکت نہیں دینی، ہلکی سی حرکت صرف انہی کو دی جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی بابو؟ جی جناب حروف جی قلقلہ کون کون سے ہیں؟ ہے کہاں ہے بابو؟ جیم ہے، نقطہ نہیں دے، جیم دال۔ ٹھیک، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف قلقلہ۔ کیوں حروف قلقلہ کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ کیوں کہا جاتا ہے ان 5 حروف کو؟ ابھی پورا صحیح جواب نہیں دیا، کیونکہ جب یہ ساکن ہوتے ہیں، جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے سکون کو ہلکی سی حرکت دی جاتی ہے، یعنی سکون کو ہلکی سی حرکت میں بدل دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سکون کو سکون کی طرح نہیں پڑھا جاتا، سکون کو ہلکی سی حرکت کی طرح پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو سوال، اس کے بعد والا سوال، کیوں ان حروف کو جب ساکن ہو تو ہلکی سی حرکت دے کے پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں، یہ حروف ظاہر نہیں ہو پائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے ان کو بقیہ حروف پتہ چلتے ہیں باقاعدہ، جب وہ ساکن ہوں اور سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو بقیہ حروف پتہ چلتے ہیں، لیکن یہ ساکن ہوں، ٹھیک، اور ان کو سکون کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو ظاہر نہیں ہو پائے گا، پتہ نہیں چل پائے گا۔ چلیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہے تو بول دے۔ جی ہاں سمجھ میں آ گئی۔ چلیں، اب حروف قلقلہ کی مثالیں، حروف قلقلہ کی مثالیں کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے قاف، اقبل، ایک دن نہیں پڑھیں گے، اقبل، اقبل، نقتبس، یقتلون، طارق، طارق، الطلاق، طریق، فی رق،
بالحق، حرف تا اگر ہو ساکن ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ اطراف، نطعم، یطمع، یفرط، محیط، صراط، حرف با، ابراہیم، ابرم، یبسط، یونیب، کتاب، حساب، وتب، فسب، غیابت الجب، غیابت الجب، غیابت الجب، احسنت۔ چلیں یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، باقی آپ لوگ تمرین کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کے حروف قلقلہ، ٹھیک، اور صفت قلقلہ۔ اب رہ گیا ہے کیا؟ لین۔ لین قلقلہ کے بالکل برعکس ہے، ٹھیک، اس کے بھی پہلے دیکھیں گے لغوی معنی اور پھر اصطلاحی، ٹھیک۔ لغت میں لین کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں لین کہتے ہیں نرمی کو، سختی کا مخالف، نرمی، کیا ہے؟ نرمی، نرمی، لطافت، ہے نا، نرمی سختی کے مقابلے میں، ہے نا، ایک چیز سخت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، تو نرمی سختی کے مقابلے میں، یہ لغت میں معنی ہو گیا۔ لیکن علم تجوید میں حرف کو نرمی سے ادا کرنا کیا ہے؟ حرف کو نرمی سے ادا کرنا، حرف کو نرمی سے حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے لین۔ لین، حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ لین۔ یہ صفت کس حرف میں پائی جاتی ہے؟ دو حرفوں میں پائی جاتی ہے، دو حرفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی دو حرف ایسے ہیں جن کو حروف لین کہا جاتا ہے، ایک واو اور ایک یا۔ کب ہر واو کو لین نہیں کہتے ہیں؟ واو اس سے پہلے جب زبر ہو، واو ما قبل فتحہ، کیا ہے؟ ما قبل فتحہ، واو سے پہلے جب زبر ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو کو کیا کہیں گے مولانا؟ لین۔ کیا کہیں گے؟ لین۔ واو ساکن اور واو سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، زبر ہو پیش ہو جائے گا تو کیا کہیں گے؟ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو کیا کہیں گے؟ واو کو کیا کہیں گے؟ سے وہ، واو مدی، کیا کہیں گے؟ واو ساکن ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدی۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو کو کیا کہیں گے؟ واو لین۔ کیا کہیں گے؟ بابلین، واو لین۔ اب یہ واو لین ہو گیا، صفت لین اس میں ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نرمی کے ساتھ،
کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، جب پیش تھا واو واو مدی تھا تو اس کو حرکت کشیدہ دے کر کے پڑھ رہے تھے، یقولون، ٹھیک، خوف، خوف ایک دم نرمی سے، خوف، ذرا سی بھی سختی نہیں دکھانی، ہاں ابھی آئے گا، خوف، قوم، لیبغوا، عصوا، ٹھیک، تو ایک یہ واو ہو گیا۔ واو کو لین کب کہا جاتا ہے؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک۔ ایک یا ہے، یا کو لین کب کہا جاتا ہے؟ جب یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن، اور ساکن ما قبل زبر، یا ساکن ما قبل، یہ پوری بات وہی، ٹھیک۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ لین ایک مرتبہ اور پھر دہراتا ہوں، لین کہ لغت میں کیا معنی ہے؟ لغت میں لین کہتے ہیں نرمی کو، سختی کے مقابلے میں، ٹھیک۔ علم تجوید میں لین کسے کہتے ہیں؟ علم تجوید میں لین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے، تلفظ کیا جائے، ٹھیک۔ وہ کون سے حروف ہیں جو صفت لین رکھتے ہیں؟ جواب، دو حرف ایسے ہیں کہ جو صفت لین رکھتے ہیں۔ کون کون؟ ایک واو اور یا۔ سوال، کون سا واو اور کون سی یا صفت لین رکھتی ہے؟ جواب، وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ختم۔ کیا مطلب؟ یعنی واو ساکن ما قبل زبر ہو یا ساکن ما قبل زبر ہو، تو ان دونوں کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ نرمی کے ساتھ۔ یہ ہو گیا لین۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ اب یہ قلقلہ اور لین پورا بتا دیا ہے۔ اب بار بار دوہرا کے ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے 3 4 بار اسی لیے بول رہا ہوں کہ اچھے سے ذہن میں تمہارے بیٹھ جائے۔ پھر بھی اگر کسی کے نہیں سمجھ میں آتی، نہیں بیٹھتی، تو وہ بتائے اور بولے کہ بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آئی، تاکہ میں اسے پھر سے سمجھاؤں۔ یہ نہ کہے کہ پڑھاتے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ قلقلہ نہیں سمجھ میں آیا؟ قلقلہ کیا ہے؟ لغت میں کیا معنی اس کے؟ اضطراب، ہلنا، کانپنا، ٹھیک۔ یہ ہو گیا، ختم۔ اس سے زیادہ ہمیں مطلب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ اس میں خالی معنی ہے، بات ختم۔ اس کا اس علم تجوید میں کوئی دخالت نہیں ہے اس کی، وہ تو خالی آپ کی جانکاری کے لیے بتا رہے ہیں کہ آپ ڈکشنری کی کتاب میں اگر ڈھونڈیں گے معنی تو یہ قلقلہ کا معنی کیا ملے گا، ٹھیک۔ تو ڈکشنری میں خالی جانکاری کے لیے، جیسے فارسی میں پڑھتے ہو نا کلمے کا معنی کیا ہے، کس کو کیا کہتے ہیں، بس یہ ہو گیا۔ وَإِلَّا قلقلہ علم تجوید میں کس کو کہا جاتا ہے؟ علم تجوید میں قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساکن حرف کو ہلکی سی حرکت دے دی جائے، ختم۔ کسی ساکن حرف کو، جو حرف ساکن ہے، اس کو ہلکی سی حرکت دینے کا نام قلقلہ ہے۔ ہر حرف کو نہیں، سمجھنا، حرف کو۔ کون سے حرف کو؟ یہ 5 حرف کو جو مٹا دیا میں نے، ہے نا، قاف، تو، با، جیم، دال، ٹھیک۔ یہ 5 حروف جب ساکن ہوں، یہ 5 حروف جب ساکن ہوں تو ان کو ہلکی سی حرکت دے کر پڑھنا چاہیے۔ جب آپ ان 5 حرفوں کو جب ساکن ہوں ہلکی سی حرکت دے کر پڑھیں گے تو اسی کو کہا جائے گا قلقلہ۔ کیا کہا جائے گا؟ قلقلہ کہا جائے گا۔ کیوں آخر ان 5 حرفوں کو جب ساکن ہوں تو ہلکی سی حرکت دے کے پڑھنا چاہیے؟ جواب، اس لیے تاکہ ان کا اظہار ہو سکے، پتہ چل سکے کہ پڑھنے والے نے کون سا حرف ادا کیا ہے۔ اگر ان 5 حرفوں کو ساکن ہوں آپ ہلکی سی حرکت نہ دیں، ساکن ہی کی طرح پڑھ دیں، تو یہ ظاہر نہیں ہو پائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کون سا حرف پڑھا ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ لیکن دوسرے حروف ان 5 کے علاوہ جو دوسرے حروف ہیں وہ جب ساکن ہوتے ہیں اور ان کو سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہوتے ہیں. ان کو ظاہر کرنے کے لیے حرکت دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ظاہر ہے. چونکہ یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ ظاہر نہیں ہو پاتے جب سکون ہوتے ہیں، تو ظاہر کرنے کے لیے ہلکی سی حرکت دینا پڑتا ہے اس خط. ٹھیک سمجھ میں آیا بیٹا؟ ایک بار اور بتا دوں، آگے سمجھ میں. ہاں تو یہ 2 چیزیں ہیں، قلقلہ اور لین. اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی یاد کر لیں. ایک، علم تجوید میں قلقلہ کس کو کہتے ہیں اور لین کس کو کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک، حروف قلقلہ کون کون سے ہیں کہ جن کو تجوید کے مطابق پڑھنا ہے، یعنی جب ساکن ہو تو ان کو ہلکی سی حرکت دے کے پڑھنا ہوگا. لین کے لغوی معنی بتا دیا. لین کے اصطلاحی معنی نرمی سے ادا کرنا. وہ کون کون سے حرف ہیں جن کو لین کہا جاتا ہے؟ 2 حرف واو اور یا. واو ساکن ما قبل زبر ہو، یا ساکن ما قبل زبر ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ لین کہتے ہیں. جب لین کہتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے علم تجوید کے مطابق؟ نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. ٹھیک، یہ پوری بحث ہو گئی آپ لوگوں کے قلقلہ اور لین کی. اب صرف اور صرف تمرین رہ گئی ہے یا مثال رہ گئی ہے. پہلے مثالیں آپ پڑھ لیں تاکہ جو پڑھا ہے آپ اس کی تطبیق دے سکیں. ٹھیک ہے، حروف لین کو لین کے مطابق پڑھیں، حروف قلقلہ کو قلقلہ کر کے پڑھیں. ٹھیک، حروف قلقلہ کو تو پڑھ لیا ہم نے قلقلہ کر کے. اب کیا ہے؟ حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ خوف، خوف، قوم، یومن، لبغو، اسو، بیتن، الیک، شیء، ابنی، اثنی. ٹھیک، یہ ہو گیا آپ لوگوں کا قلقلہ اور